السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 نومبر 2023 ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے آج کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تنخواہوں میں اضافے سے متعلق آج ہی وزیر اعظم پاکستان نے ایک منظوری دی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک جو ہمارا سب سے مظلوم طبقہ ہے، بزرگ لوگوں کا، ان کی ہم بات کریں گے۔ اچھا، ایک گریڈ 19 کے اور گریڈ 20 کے ایک یہ ایڈیشنل چیف انجینئر ہیں، انہوں نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا سندھ کے کہ جی ہماری جو میڈیکل الاؤنس ہے وہ کم ہے اور میڈیکل کے اوپر ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج ہم بات کریں گے جب ایک 19ویں اور 20ویں گریڈ کے پینشنرز کا، جو ریٹائرڈ پینشنرز ہیں، ان کا گزارا نہیں ہو رہا اور ان کی میڈیکل میں ہونے والے جو اخراجات ہیں وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہے۔ جی، تو وہ بھی آئی بزرگ پینشنرز ہمارے ہیں جو 10,000 پر گزارا مطلب کر رہے ہیں، وہ کیسا ہو سکتا ہے وہ 10,000 پہ گزارا کریں؟ ان کی فریاد کون سنے گا، جبکہ صحت کے مسائل ان کے ساتھ بھی وہی ہیں اور بلکہ بزرگ حضرات کے ساتھ تو زیادہ ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو گریڈ 19 میں اور 20 میں جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر کے لیول کے بندے ہیں، ان کے لیونگ سٹینڈرڈ بھی پہلے ہی بہت بہتر ہوتے ہیں، میڈیکل فیسلٹیز ان کو پہلے بھی بہت اچھی مل رہی ہوتی ہیں اور اب بھی ان کے پاس ماشاءاللہ ان سے زیادہ وسائل بھی ہوں گے۔ لیکن یہ جو اشارے بزرگ یہ ہمارے بیچارے جو بزرگ پینشنرز ہیں، جن میں سے زیادہ تر کو تو ابھی تک وہ 8,500 ہی مل رہے ہیں، 10,000 بھی نہیں مل رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ EOBI جو ہے ادارہ ہے، اس کے لوگوں یعنی اس کے ڈائریکٹران کی کل بھی ترقی ہوئی ہے، جن کی نوکری ہی یہی ہے کہ وہ بزرگ حضرات بیچاروں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اس وقت سب سے مظلوم طبقہ یہ بیچارے وہ بزرگ ہیں جو بڑھاپا الاؤنس لے رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے پینشنرز کو ہم مطلب پرسنلی جانتے ہیں، یقین کریں، جن کی اس تھوڑی سی پینشن کے اوپر بہت سارے ان کے ساتھ گھر کے افراد بھی ہوتے ہیں، ان کا خرچہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا مہینے کے اخراجات بھی چلیں، ان کی صحت کے مسائل بھی انہی میں مکمل ہوں؟ اور بعض تو ہم نے بتایا کہ ایسے ہیں جن کو منتھلی 10,000 بھی پورا نہیں مل رہا۔ تو ہماری ارباب اختیارات سے، حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، کہ ان کی کم از کم اجرت جو ہے وہ کم از کم اجرت کے برابر بڑھاپا الاؤنس جو ہے وہ ان کو بڑھا کے دیا جائے، ان کو کم از کم 32,000 پہ تو دیے جائیں، جو کہ عام جو کم از کم اجرت مقرر کی ہوئی ہے وہ تو ان کو ملے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیارات تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم یہ فریاد کرتے رہیں گے جب تک ہم ایسا کام کر رہے ہیں، تو یہ ہماری جو ہے آواز بلند ہوتی رہے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کانٹریکٹ پروجیکٹ کے ملازمین کی، جن کی مستقلی کے حوالے سے آج ایک سپریم کورٹ کا ایک اہم ترین فیصلہ آیا ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا۔ یہ جنگ اخبار کی آج کی یہ نیوز ہے۔ عدالت عظمیٰ نے سروس پر مستقلی سے متعلق حکومتی اپیل کی سماعت کے دوران قرار دیا کہ کسی پروجیکٹ کانٹریکٹ ملازم کو ریگولر ہونے کے بعد سابقہ عرصہ ملازمت کا فائدہ نہیں مل سکتا۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ پہلے جو ہے جی یہ ٹرمینل کا فیصلہ تھا کہ جی ان کو سابقہ جو ہے اسی پہ ہی جو ہے ان کو مستقل کیا جائے گا، ان کی جو سروس ہے کانٹریکٹ والی وہ بھی اس کے مستقلی کے بعد اس میں شامل کی جائے گی۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی کانٹریکٹ یا پروجیکٹ ملازم کو دیگر شرائط پوری کرنے کے بعد ریگولر کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ریگولرائزیشن ماضی سے نہیں بلکہ اسی تاریخ سے نافذ ہوگی جس تاریخ سے اسے مستقل کیا جائے گا۔ اس کی جو ملازمت کا جو عرصہ ہے کانٹریکٹ پہ، وہ نہ ہی پینشن کے لیے اس کو ملحوظ خاطر لایا جائے گا اور نہ ہی کسی دیگر مقاصد کے لیے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ جی سپریم کورٹ کا ہے، جو ہمارے کانٹریکٹ پروجیکٹ کے ملازمین ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی یہ بری خبر ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور حکومت اپیل میں گئی تھی اور حکومت کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اور اپڈیٹ یہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافے سے متعلق
ایف پی آر افسران کو 140% ہیڈ کوارٹر الاؤنس دینے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ اس وقت ہوئی ہے، یہ ابھی نگراں جو وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ آج ہی کا نوٹیفیکیشن ہے، یہ نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے، آپ اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر یعنی گریڈ 22 تک کے جو ملازمین جو افسران ہیں ایف پی آر کے، ان کی جو ہے وہ اس وقت کی جو رننگ بیسک ہے اس کا 140% ان کو اسپیشل الاؤنس دیا جائے گا۔ مزے ہیں جی ان کے۔ اور نیچے یہ تھا کہ دور دراز کے شہروں میں کام کرنے والے افسران کو کرائے کے مکان کی سہولت سے محروم رکھا گیا، تو ہم ایف پی آر میں گریڈ 1 سے 16 تک کے کام کرنے والے عملے کو معمولی تنخواہ ملنے کے باوجود نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ ظلم ہے جو بیچارے چھوٹے ملازمین ہیں ایف پی آر کے، ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے جو ملازمین ہیں اور جو گریڈ 17 اور اس سے ابو ہیں تو ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیونکہ انہوں نے ہی آگے یہ سمری بنا کے بھیجنی تھی، تو گریڈ 17 اینڈ ابو کی جو پینشن جو تنخواہ ہے وہ 140% بڑھ گئی ہے، اور ہیڈ کوارٹر الاؤنس بھی دیا گیا ہے، اور جو اسی ادارے کے گریڈ 1 سے 16 کے ملازم ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ مسائل ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین کے ساتھ ہیں، تو بیچارے باقی ملازمین کا کیا کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب جی یہ ایک چینج الرٹ آیا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے کافی کومنٹ باکس میں اس پہ کوشچن آ رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ خاص طور پر جو پنجاب کے ساتھی ہیں وہ کافی پوچھ رہے تھے کہ یہ 35% یہ جو چینج الرٹ ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو 35% کا بجٹ تھا اکتوبر کا، گورنمنٹ اب پنجاب نے دیا تھا، اگلے 4 مہینے کا بجٹ منظور ہو گیا ہے، اور 1 نومبر سے دوبارہ تنخواہ میں شامل کر دیا گیا ہے، تو سرکاری ملازمین پریشان نہ ہو۔ اس کی ڈیٹیل یہی ہے کہ کوئی نیا اضافہ نہیں ہے، چونکہ پہلا بجٹ جو تھا وہ 4 مہینے کا، اب اس کو بڑھایا گیا ہے، تو اس کے لیے یہ چینج الرٹ ہے۔ اچھا، ایک یہ جو نوٹیفیکیشن آیا تھا ملک بھر کے تمام صوبائی ملازمین کے لیے بھی اور وفاقی ملازمین کے لیے بھی کہ کم از کم جو اجرت ہے وہ 32,000 مقرر کیے جانے کا نوٹیفیکیشن تھا۔ اب اس میں فیکٹری، شاپنگ مال سے این جی اوز، پیٹرول پمپ، پرائیویٹ سکولز میں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں، اس نوٹیفیکیشن کے تحت ان کو 8 گھنٹے روزانہ ڈیوٹی اور 26 دن کی ڈیوٹی کے عوض کم از کم جو اجرت ہے وہ 32,000 دیا جائے گا، اور تمام ادارے جو ہیں اس کے پابند ہوں گے۔ اب نوٹیفیکیشن کا اطلاق تو 1 جولائی سے ہوگا، لیکن ابھی تک اس وقت تک بیچارہ کوئی بھی ایسا ملازم نہیں ہے، کم از کم میں نے نہیں دیکھا کہ سی این جی اسٹیشنز پر کام کرنے والے یا پرائیویٹ سکولوں میں بیچارے استاد پڑھانے والے ان کو کم از کم اجرت 32,000 مل رہی ہو۔ نہ ہی یہ پرائیویٹ اداروں میں اس پہ عمل کیا جا رہا ہے اور نہ ہی سرکاری اداروں میں اس پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ لوگ منتظر ہیں کہ ان کی کم از کم اجرت 32,000 ہو جائے، اور یہ بھی ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ دوسرا یہ او بی آئی جو بزرگ پینشنرز ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کی پینشن پلیز ارباب اختیار جو لوگ ہیں وہ ان کی پینشن کو بڑھا دیں، کم از کم 32,000 کے برابر ضرور کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ بھی رہیں گے، اور ہم آپ کی اسی طرح آواز بھی بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔